أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگلے عمل پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عدم موجود بھائی کے لیے دعا پر فرشتے کا نزول، یعنی آپ کی بہن یا بھائی، یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کس کے لیے کرتے ہیں جب وہ موجود نہ ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تو بندہ چاہے نہ چاہے کسی کے لیے دعا کرنا، لیکن اس سوچ سے بھی کرنے کو دل کرے گا کہ مجھے اس کے جواب میں فرشتے کی دعا ملے گی۔ ان خوش بخت حضرات کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی صفوان ہے، جو عبداللہ بن صفوان کے بیٹے اور ام درداء کے شوہر تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو ابو درداء کے گھر حاضر ہوا، لیکن انہیں گھر میں نہ پایا۔ ام درداء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خیریت کی دعا کرنا، کیونکہ بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ۔ مسلمان شخص کی اپنے عدم موجود بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اور تیرے لیے اس کی مثل جو تو اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ صفوان نے کہا کہ پھر میں بازار کی طرف نکلا تو وہاں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ویسی ہی حدیث بیان فرمائی۔ ام درداء فرماتی ہے، کون ہوں گے ابو درداء اور ام درداء؟ ہسبینڈ وائف۔ درداء بچے کا نام ہے، یہ درد سے نہیں ہے، درداء۔ دیکھیں عرب لوگ جو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے نا، تو درداء کا باپ اور درداء کی ماں۔ ام درداء فرماتی ہیں کہ ابو درداء کے 360 دینی دوست تھے۔ آپ کے دینی دوستیں کتنی ہیں؟ کہنا سارے ہی چھوڑ گئے۔ 360 کیوں تھے؟ جن کے لیے وہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ نے اس بارے میں ان سے بات کی تو وہ فرمانے لگے، افلا ارغب ان تدعو لی الملائکۃ، عقل مند تھے ویسے، کہتے ہیں کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ تو دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو دیکھیے کہ حج اور عمرے پہ جانے والے کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ نے اس حدیث سے دیکھی، اور دوسرا یہ کہ نام لے کر کرے۔ اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں جس کو کہنا چاہیے کہ پتہ کی بات۔ آپ کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہے، مثلاً اللہ نہ کرے آپ کے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سب کو بھی دے۔ ایک طریقہ دعا کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت دے دے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی بیماری دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، عافیت دے دے۔
سیدھا طریقہ تو یہی ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ملنے والوں میں یا آپ کی دوستوں میں بھی کسی کے بھائی بیمار ہیں، یا ویسے ہی کسی اور کا نام لیں، آپ اپنی دوست کے لیے کہیں۔ مثال ہے نجمہ ہے ان کا نام، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو صحت دے، اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو پوری صحت دے، لمبی عمر دے، عافیت علی دے۔ اب اوپر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے نجمہ کے بھائی کو صحت دے، تو فرشتہ کہہ رہے اللہ اس کے بھی بھائی کو صحت دے۔ تو کس کو زیادہ دعا لگی، نجمہ کے بھائی کو کہ آپ کے بھائی کو؟ آپ کے بھائی کو لگی۔ اس لیے عقل مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ سے بھی بندہ زیادہ لے سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سلیقہ نہیں ہوتا، ان کو شاپنگ کو نہیں کرنی آتی، بس پیسے خرچ کرا کے آ جاتے ہیں، کوئی اتنی چیز نہیں لیتے۔ کچھ لوگ انہی پیسوں سے اتنی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ اس بات کا فرق ہے۔ تو ہمیشہ اس طرح دعا کریں۔ ادھر ویسے بات ہے نہیں ہے، لیکن ہم سب عافیت میں رہیں، میں چاہوں گی ضرور آپ کو بھی بتاؤں، یہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے۔ کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں آپ، بس آپ راہ چلتے ہوئے تو آپ نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، یا آپ گئے تو کسی کی گاڑی کسی سے ہٹ ہو گئی اور وہ کھڑا ہوا ہے، آپ گئے تو دیکھا تیسری ایک عورت ہے بیچاری، تو اس کا بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ اب یہ سارا دن ہم دیکھتے ہیں نا اس طرح کے منظر، چھوٹے بڑے۔ آپ اس وقت اس کو سامنے رکھ کے اپنے لیے کیسے دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکی بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سننے میں لمبی لگتی ہے، اب یاد ہو جائے تو لمبی نہیں ہے، یہ آپ کو حسن المسلم میں بھی ملے گی۔ الحمدللہ، ساری تعریف اس ذات کی، الذی جس نے عافانی مجھ کو عافیت دی، یعنی مجھے بچا لیا، مجھے سیف کر دیا، کس سے؟ مما ابتلا کی، جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر، بہت ساروں پہ، ممن خلق، جس کو اس نے پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو کسی مصیبت میں دیکھیں آپ اور یہ دعا آپ نے پڑھ لی، بیمار کو دیکھ کے پڑھ لی، بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ لی، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو دیکھ کے پڑھ لی، آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا نسخہ ہے، یہ چیز میں نے پریکٹیکلی منہ پہ رہتی ہے۔ کہاں کوئی وقت ایسا دن میں گزرتا ہے کہ آپ کو کوئی ناگوار چیز نہ ملے؟ دو لڑ رہے ہیں، کسی کو دین پہ شک آ رہا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ کی زبان پہ سانس کی طرح دعا رہ سکتی ہے اگر آپ ہر وقت اس شعور میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ تو کسی بیمار کو دیکھنے جائیں، آپ گھر میں غصہ آ گیا، کسی کو جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا، کسی کو کوئی بل ایسا آ گیا ہے، کسی کے اوپر کوئی فٹیک پڑ گئی ہے، کسی پہ کوئی مقدمہ پڑ گیا، یہی مانگیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو کام میں نہیں کر سکتی وہی میں اللہ کو کہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ کو کہنے کے بعد تو بندہ بہت مطمئن ہو کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ چلیے آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں، آپ سوچ سوچ کے دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ یہاں ایک دوسرے کے لیے مانگ لیں، بے شک یہ تو اپنے ہی ہیں سارے۔ مانگنا چاہتے ہیں؟ مانگیے، دل سے مانگیے۔ اچھا جب کوئی کہے پھر ہمیں یاد بھی نہیں آتا مانگنا کیا، لیکن مانگا کرے، دعاؤں کو مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ کا بچہ اگر آپ کے پیچھے لگ جائے نا، تو آپ سے اس نے چیز لے ہی لینی ہے، جو مرضی کر لے۔ تو لاڈلے بچے کی طرح اپنی بات کو اللہ سے منوانے کے انداز سے دھونس نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے دھاندلی نہیں، غصہ نہیں، اور آرڈر بھی نہیں کرنا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے۔ آپ کسی ہوٹل کے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ عاجزی، یقین، پیار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں بارش نہ ہوئی تو بستی والے لوگ جمع ہوئے کہ سب باہر کھلی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں بارش کی دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو جا ہی رہے تھے تو ابھی کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ کہا بھی تم کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ وہ میں چھتری لینا بھول گئی، کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی نا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جی تو جو نہیں آئے ان کے لیے تو نہیں مانگی نا۔ یہ بھی ہو رہا تھا کہ جو آتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ لے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو جو نہیں آئے ان کے لیے یہ دعا کر دیں اللہ وہ آ جائیں، تاکہ کل آپ نہ چھٹی کر لیں۔ مجھے تو وہ جب سے سورہ زمر میں اور وہ قرآن میں پڑھا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ان کی دعائیں لے لیں،
کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے دعاؤں کا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن ابھی آگے چلتے ہیں. یہ اور بھی خوشی کی بات ہے، اب آپ کو اور بھی ایک دوسرے سے محبت کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتے کا نزول، تمام تعلقات اللہ کی خاطر رکھے جائیں، تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. پوچھیے ذرا آپ، موسٹلی آپ کے جن لوگوں سے تعلقات ہیں وہ کس بیس پہ ہیں؟ بچوں کے دوستوں کی مائیں ہیں، ہسبینڈ کے دوستوں کی بیوی ہیں، یہ سسرالی بیچارے، اور یہ میکے والے، اور یہ اور وہ، اور یہ میری کولیگز ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی تھی، یہ میرے ساتھ لکھی ہوئی تھی. سب سے خوبصورت تعلق جو بنتا ہے نا دوستی کا، وہ اللہ کے لیے بنتا ہے. الخلاء پڑھ چکے ہم لوگ، ابھی 27ویں 28ویں پارے میں آیا تھا کہ الخلاء، سب خلیل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ کے لیے جڑے. قیامت کے دن کے دھماکے سب لوگوں کو آپ سے بے نیاز کر دیں گے، لیکن آپ کے دیندار نہیں چھوڑیں گے، آپ کے دوست، دینی دوست نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ ان کو آپ کی عادت ہو چکی ہے. دنیا میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا، آپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گی، لیکن یقین کریں کہ دین کے نام پہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں گلے شکوے نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ روٹھ نہیں جاتے، میرا حال نہیں پوچھا، میں گئی تو پوچھا نہیں، 2 دن سے فون بھی نہیں کیا، مر رہی ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، لیکن ان کو تو میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور جا کے پارٹی میں بھی پہلے 2-4 کڑوے جملے بول کے گلے لگنا ہے. آ گیا خیال میرا، مک گیا تمہارا دورہ قرآن، دیکھ لیا شکل میں نے آج تمہاری دیکھ لی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی. اس کو تو کہتے ہیں کہ ایسے who needs the enemies، آگے آپ خود ہی پورا کر لیں. آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. تو اچھے تعلق ہو، محبت تعلق، پیور، ایکسپیکٹیشن ختم کرتے ہیں. بس یہ کہ میں نے کچھ دینا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. آج اگر آپ ایک بات سیکھ جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے. شکوہ نہیں کرنا. 6 ماہ بعد بھی کوئی آپ کو فون کرے نا، تو آگے سے یہ نہیں کہنا کدھر سے جاگ گئی، کہاں سے سو کے اٹھی، صبح ہو گئی ہے، یاد آ گئی ہماری. اور کیا کہتے ہیں، ذرا میری مدد کرنا، زندہ ہو. اور کیا کہتے ہیں جی، یہ ہماری اپنائیت بھی ایسی ہے جو جلا کے راکھ رکھ کر دیتی ہے. دیکھیں ایک بات میں نے تو پلے سے باندھی ہے، حالانکہ پھر بھی ہم بہت بولتے ہیں کہ تب بولو جب خاموشی سے خوبصورت لفظ ہیں، نہیں تو چپ رہو. ضروری ہے کہ بولو. میں یہ جملہ نہ بولوں گی تو کون سی کوئی کمی آ جائے گی، اور بولنے کے بعد پھر اگلے ہی لمحے جب دیکھتے ہیں اگلا رونے لگ گیا تو پھر نہیں میرا یہ مطلب تھوڑی تھا. ہمیں محبت بھی نہیں جتلانی آتی. تو بہرحال اللہ کی خاطر محبت میں کیا ہوگا، یہ کام فرشتے کے نازل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا زارا اخا لہو فی قریۃ اخری فارصد اللہ لہو علی مدرجتہ ملکن فلما اتا علیہ قال این ترید قال ارید اخا لی فی ہذہ القریۃ قال هل لک علیہ من نعمت تربها قال لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل قال فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ. ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا جسے بڑھانا چاہتا ہے، یعنی اس کے سر کوئی احسان چڑھانے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں. جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں.
اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے۔ کیا پتہ چلا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی، کیسے پتہ چلے؟ اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے فلاں سے اللہ کے لیے محبت ہے، یا پھر ہم اس سے پیاز ٹماٹر ہی مانگنے ہیں اس لیے محبت ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا جہاں بھی محبت ہوتی ہے بے تکلفی تو ہوتی ہے، اور پھر دوستوں سے مدد بھی لی جاتی ہے۔ اچھا آج تو میرے بچوں کو لے آنا، اچھا آج میں لے آؤں گی، اچھا تم یہ کرنا میں کر دوں گی، تو یہ چلتا ہے نا۔ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے، پلس پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو اب اپنے لیے ہے۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ کیا کرائیٹیرین ہے؟ دو بہت بگ کرائیٹیرین ہے جی۔ ٹھیک ہے شاباش، یعنی وہ دوست کے جو آپ کو اللہ سے جوڑے وہ اللہ کے لیے دوست ہے، ٹھیک ہے گڈ۔ اور کبھی نہیں کی کسی سے اللہ کے لیے دوستی؟ شاباش، کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے یہ قریب آ جائے، میں اس کو اس لیے مل رہی ہوں، میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں، میں اس کو لے رہی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف آ جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے نا، غرض بھی نہیں ہوتی، اس میں شکوے نہیں ہوتے، گلہ نہیں ہوتا، ملے تب بھی ٹھیک نہ ملے تب بھی ٹھیک، کچھ دے تو بھی ٹھیک نہ دے تو بھی ٹھیک، آ جائے تو بھی ٹھیک نہ مل جائے تو بھی ٹھیک، کیونکہ آپ کا تو کنسرن ہی کچھ اور ہے۔ اور ایک اور بڑی بات ہے جو اس میں نہیں آئی، وہ بس اس میں بہت ساری باتیں، اس کی کمپنی میں بیٹھ کر گناہ نہیں ہوتا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں، چلو آؤ سنتے ہیں، چلو ادھر چلیں۔ اللہ کے لیے جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، اس میں اللہ کی محبت ہی بڑھتی ہے۔ چلیں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرا ہی دوں۔ کسی کو کہنا ہو کہ مجھے اللہ کے لیے تم سے پیار ہے تو کیا کہیں گے؟ انی احبکی فی اللہ، انی احبکی فی اللہ، بے شک میں تجھ سے، کی جو ہے نا کاف کے نیچے کی زیر وہ ایک فیمیل کے لیے ہوتی ہے، کوئی مرد کسی مرد کو کہے گا تو انی احبک فی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی مرد کو کی نہ کہہ دیجئے، اس کو عربی آتی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ بھائی کو، بہن کو، یہ اپنے شوہر کو کل جا کے یہ نہ کہہ دیں انی احبک فی اللہ، وہ مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بہت ساروں کو کہنا ہے تو کیسے میں آپ سے کہوں گی؟ جیسے میں آپ کو واقعی سب کو کہوں گی، ریئلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ سب کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ انی احب کن فی اللہ، میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں۔ اچھا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہہ دے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 کوئی بات نہیں۔ آپ جواب دیں کیسے دیں گے؟ میں نے آپ سے کہا انی احب کن فی اللہ، آپ مجھے اب جواب دیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کیسے جواب دیتے ہیں؟ چلے میں آپ کو سکھاتی ہوں، پڑھے احبک الذی احببتنی لہو۔ احبک تجھ سے پیار کرے، اللہ اللہ، احببتنی تو نے پیار کیا مجھ سے، فی اللہ جس کے بارے میں۔ یہ جواب ہے اس کا۔ گھر والوں سے بھی کر لیں، آپ کو اللہ نہیں دیے ہیں یہ گھر والے، اپنے گھر والوں کو آج جا کے کہنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، احبک فی اللہ، احبک فی اللہ، احبک فی اللہ، دہرائیں 3 دفعہ۔ اور کسی مرد کو کہنا ہو تو احبک، پڑھیے 3 دفعہ، احبک۔ آج کہیں گے جا کے اپنے ہسبینڈ کو، اور جو بچیاں وہ اپنے بھائی کو یا ابو کو کہیں گی، کہہ دیجئے، اللہ کے لیے تو پیار ہے نا ان سے، بولیے احبک فی اللہ، احبک فی اللہ۔ چلیے اب جواب بھی سکھا دوں، اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، احبک الذی احببتنی لہو، احبک الذی احببتنی لہو، احبک الذی احببتنی لہو۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ یہاں اس سے کیا پتہ چلا؟ کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں، وہ اس بستی میں صرف کسی ایک کو ملنے گیا۔ سچ بتائیے کہ آپ کئی دفعہ نہیں جاتے ایک دوسرے کو ملنے، سفر کر کے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں،
بس آپ ان سے اللہ کے لیے محبت کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کے لیے اس میں اجر رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے اسلام آپ کو نہ دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے، نہ کسی کو ملنے جانے سے منع کر رہا ہے، نہ کھلانے پلانے سے منع کر رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی محبت کو اللہ کے نام پہ کر دینا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی حدیث اینڈ پہ آ رہی ہے اسی ٹاپک کے، اس میں تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا سن کے۔ ایک دوسری روایت میں کہ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے سوا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے محبت کرنے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہی محبت کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔